أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 66 وہ آج ہم شروع کریں گے، اور اس کی کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضروریات، یہ رزق، یہ انعام و اکرام اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 66، 66 نمبر چیپٹر، جس کا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا استحباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے۔ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنے کا استحباب یا تاکید، اور پھر قبروں کی جو زیارت کرے اس کو قبروں پر، قبرستان میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، یہ اس چیپٹر کا موضوع ہے، عنوان ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلا جو چیپٹر جو ہم نے پچھلی اپنی حدیث کی مجلس میں دیکھا تھا، چیپٹر نمبر 65 جو ہے، اس کا عنوان تھا موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان۔ موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان۔ تو اس میں ہم نے ایک سمجھنے کی کوشش کی تھی، بہت ساری آیات بھی تھی اس میں اور کچھ احادیث بھی، کہ موت کو یاد رکھنا کس قدر امپورٹنٹ ہے، کس قدر اہم ہے، کہ وہ لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہیں، جو قیامت کو یاد رکھتے ہیں، جو دوبارہ جی اٹھنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے کو، اللہ سے ملاقات جو ہے اس کا یقین رکھتے ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں، فوکس رکھتے ہیں، اور جو پھر آخرت میں اجر کا اور سزا کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں اور اس کے مطابق مطلب، تو وہی وہ لوگ ہیں در حقیقت جو دنیا میں کچھ کوشش کرتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کی، کہ آخرت میں جو کہ آنے والی ہے، جو کہ اللہ کی ملاقات کا دن ہے، وہاں پر کوئی سخت اور پریشانی والی اور ذلت اور رسوائی والی کوئی سچویشن ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے موت کو یاد رکھنا یا موت کو اپنے فوکس میں رکھنا، وہ ایک بڑا اہم ٹول ہے۔ یا مختصر الفاظ میں اگر کہیں تو دنیا میں کامیابی تو ہوتی ہے، دنیا میں تو انسان کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، جو بندہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ جتنی بھی دیر جی لے گا، لیکن ایک وقت آنا ہے کہ اس کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد کی منزلیں جو ہیں وہ کیسی ہوں گی، جو چیز جو ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھے گا تو وہ یقیناً راہ راست پر رہنے کی کوشش کرے گا، وہ یقیناً صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔
اور اس کی مثال جو ہے وہ ہم نے کئی دفعہ دی ہے ایک ڈرائیور سے، کہ جس طرح ایک ڈرائیور صبح گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک منزل ہوتی ہے کہ مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے وہ جہاں سے بھی رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جانا ہے وہ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے، وہ کوئی باتیں باتیں بھی کرتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب کوئی آڈیو بھی سن لے، کوئی تلاوت وغیرہ بھی سن لے، یا جس طرح سے بھی، لیکن اس کا مائنڈ جو ہے اس کو وہ ہمیشہ اس بات کے فوکس رکھتا ہے کہ وہ جا کدھر رہا ہے، اس کی منزل کہاں پر ہے، کیونکہ اگر اس نے منزل اپنے ذہن سے نکال دی تو پھر وہ بھول بھلائیوں میں رہے گا، پھر وہ ایسے بھٹکتا ہی رہے گا، اس کو وہ منزل نہیں پا سکے گا۔ تو منزل کو ذہن میں رکھ کر سفر شروع کرنے والا جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، وگرنہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو یہ اہم ہمارے لیے اس لیے تھا، یاد دہانی کے لیے، کہ موضوع کا امپورٹنس کیا ہے، یا اس موضوع کی جو اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، اور اسی کا کنٹینویشن جو ہے نظر آتی ہے یہ جو اگلا جو چیپٹر ہے 66، جو کہ آج ہم دیکھیں گے، مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کی اس کا استحباب، یا کیا امپورٹنس ہے، یا کتنی تاکید ہے مردوں کے لیے، اور پھر جب قبروں کی زیارت کوئی کرے تو اس کو کیا دعا جو ہے وہ وہاں پر پڑھنی چاہیے۔ تو اس کو ہم آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک تمہیدی طور پر، کہ یہ جو احادیث، مختصر سا چیپٹر ہے، اس میں جو احادیث ہم دیکھیں گے اس میں فوکس یہی ہے کہ نمبر ون، کہ مطلب قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت ہے، کچھ شرائط کی بریکٹس کے اندر رہتے ہوئے، اور نمبر ٹو جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی قبرستان میں یا قبروں کی زیارت کریں تو اس وقت کیا مسنون دعا ہے جس کو پڑھنا چاہیے، اس مسنون دعا کے علاوہ باقی بہت سارے خرافات اور بہت سارے اپنی طرف سے جو ایجاد کردہ چیزیں ہیں وہ سنت سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہمیں ایوائڈ کرتے ہوئے، ہمیں جو سنت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سمجھایا ہے، یا دعا سکھائی ہے، ہم اسی پر اپنی فوکس رکھیں، تو یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تو باہر آگے بڑھتے ہیں، اور موضوع کا جب ابتدا کرتے ہیں تو آگے جب بڑھیں گے تو ہمیں جو کچھ پوائنٹس ہیں اس میں نظر آئیں گے، ان کو ہم مختصر سا دیکھ لیں گے۔ بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا تمہید کے طور پر، کہ اس موضوع کے متعلقہ دوسرے جو بہت سارے مسائل ہیں، جیسے قبروں پر جا کر کیا کیا مطلب کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے خرافات یا کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے جو ٹاپکس ہیں وہ اس چیپٹر کے اندر اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس چیپٹر کا حصہ جو ہے وہ بہت سمپل اور بہت مختصر سا یہ ہے کہ قبروں کی جب بھی زیارت کی جائے کہ تو کون سی مسنون دعا ہے جو کہ وہاں پر پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی اگلی منزلوں میں جب کوئی چیپٹر اس طرح کے آئیں گے جس میں اس کی مزید تفصیل ہوگی، تو اس کے مطابق پھر ہم اس کے دوسرے جو پہلو ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس چیپٹر کے جو احادیث، جو اس کا جو فوکس ہے، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ ہم اس چیپٹر کی جو اس کا جو اس سے جو نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں ملے انشاءاللہ۔ آمین۔ تو جیسا کہ بتایا کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ پچھلے ہی چیپٹر کی کنٹینویشن ہے، جو کہ موت کو یاد کرنے اور آرزو کم کرنے کا بیان تھا۔ تو لہٰذا شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پھر آیات جو ہیں شروع میں کوٹ نہیں کی گئی، تو براہ راست حدیث کی طرف امام نووی جو ہے وہ راغب ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث اس چیپٹر کی، اس والیوم کی حدیث نمبر 581، یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، بس اب تم زیارت کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مطلب اجازت دے دی، بلکہ تاکید کی، بلکہ حکم دے دیا کہ پس اب تم زیارت کیا کرو قبروں کی۔ اب یہاں پر اس کے فوائد جو ہیں لکھے ہوئے وہ پہلے دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ پوائنٹس ملیں گے جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، کہ اس میں
قبروں کی زیارت کا استحباب ہی نہیں بلکہ اس کا حکم اور تاکید ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ کوئی آپشنل، مطلب اس طرح سے فرض نہیں ہے، لیکن یہ مطلب اس کا تاکیدی حکم ہے کہ ضرور جب بھی موقع ملے ضرور قبروں کی زیارت جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے موت جو ہے انسان کو یاد رہتی ہے۔ جب وہ قبرستان سے گزرتا ہے یا قبرستان میں جاتا ہے یا قبروں کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اس کو اپنی موت یاد آنی چاہیے، جس سے اس کا دل نرم ہوئے گا، جس سے اس کے گناہ جو وہ کرتا ہے اگر کوئی کرتا ہے وہ، تو یقیناً بہت سارے ایسے چھپے چھپے ہوئے بھی معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو انسان ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دل کو نرم کرتا ہے، نیک کام کرنے کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قبروں کا صرف استحباب نہیں بلکہ اس کا حکم اور تاکید ہے، اس کی اہمیت اور افادیت یا اس کے آؤٹ کم جو ہے اس کی وجہ سے۔ تاہم ابتدائی اسلام میں اس کی ممانعت کر دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنے زمانہ جاہلیت کے اثرات کی وجہ سے وہاں غلط کام کر بیٹھے تھے۔ تو عارضی طور پر، ٹیمپرری طور پر شروع کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ شروع کا دور ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں تھا، اور مکہ میں کس طرح سے مطلب بدعات یا شرک وغیرہ کی جو میٹر تھے وہ کس قدر کریٹیکل تھے، اور لوگ جو ہیں وہ پچھلے ادیان میں بھی اس طرح کے ان کے رسم و رواج بھی ایسے تھے، ان کے رسومات کے علاوہ ان کے عقائد بھی اس طرح تھے کہ وہ قبروں کے اوپر جانا اور ان کے اوپر بین کرنا، اور خاص کر عورتوں کا بھی، اور لپٹ لپٹ کر رونا، پھر اس قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، اور اس طرح کے زمانہ جاہلیت کے بہت سارے ہوں گے، ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ آج بھی ہمیں اس کا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ گو کہ وہ اس کا موضوع نہیں ہے، ہم کبھی کوئی چیپٹر اس موضوع پہ آئے گا تو اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں یہ بہت واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی قبروں کی زیارت کرنی ہے تو ہمیں اپنے جو وہاں پر جو جا کر جو عمل ہے اس کو لمٹ رکھنا ہے۔ ایک تو مطلب دو تین پوائنٹس ہیں جو اس میں ہمیں نظر آئیں گے، وہ ہم، اگر میرا خیال ہے کہ تمہید کے طور پر ہم دوبارہ دیکھ لیں اگر، جو تین بڑے نقطے جو ہیں وہ ہمیں اس چیپٹر میں نظر آئیں گے۔ نمبر ون تو موت کی یاد آتی ہے جب بھی کوئی قبر کو دیکھتا ہے یا قبرستان سے گزرتا ہے، قبرستان جاتا ہے۔ اور نمبر ٹو پوائنٹ جو ہے کہ قبرستان میں جا کر جو وہاں پر میت ہے یا جو وہاں پر دفن ہے، اس کے لیے، اس کے حق میں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں دعاؤں میں ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے لیے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو تین باتیں ہیں جو کہ قبرستان میں جانے سے منسوب ہے۔ ایک تو موت کی یاد آتی ہے، دوسرا اس میت کے لیے، اس مردے کے لیے دعا کرنا، اور تیسرا اپنے لیے بھی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہماری بھی اسی طرح سے مغفرت کر لے، کیونکہ اور اس کا چوتھے اس کے ساتھ جو ملتا ہے ٹاپک وہ یہی ہے کہ ان دعاؤں میں ہے کہ ہم بھی، آپ تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ہم بھی عنقریب اسی اسی طرح کی کسی جگہ پر لیٹے پڑے ہوں گے، ہمارا بھی عنقریب وہیں پر سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا جیسا کہ تم مردوں کا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو تین جو موٹی موٹی باتیں ہیں یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہرحال شروع کے دور میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن بعد میں اس کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کی تاکید کی، تاکید کی، اس کی تاکید کی تاکہ موت کا تصور انسان کے دل و دماغ پر ہر وقت مستحضر رہے۔ اس کی اجازت اور حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں، اس کی بابت علماء میں اختلاف ہے، اور یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ کچھ جو ہیں وہ تو اس قدر سختی سے کہتے ہیں کہ عورتوں کا بالکل بھی قبرستان میں جانا منع ہے، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قبرستان میں جانا چاہیے عورتوں کو بھی۔ تو صحیح اور راجح جو مطلب قول یا نظریہ یا رائے یہی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور مشروع ہے، بشرطے کہ وہاں جا کر کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام نہ کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بابت بھی، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ کبھی دوبارہ سے یہ چیپٹر آئے گا اس طرح کا تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، بہرحال عورتوں کو بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن عورتوں کا معاملات جو ہے وہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہوتا ہے، تھوڑی سی جذباتی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی، اور پھر عورتیں جو ہیں وہ جلدی
مائل ہو جاتی ہیں کچھ ایسے کام کرنے کے لیے جو کہ ہمارا دین جو ہے جس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں اگر کسی میت پر یا کسی فوتگی پر جائیں اگر، تو وہاں پر جا کر خاص کر خواتین جو ہے وہ کس طرح سے، حالانکہ بہت واضح طور پر احکامات سب کو پتہ ہے کہ قبر کے میت کے اوپر بین کرنا، آہو بکا کرنا، اور اس طرح سے دھاڑے مار مار کر مطلب رونا یا پیٹنا، یہ اس کی قطعاً کسی طرح سے بھی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کا بہت سخت اس کی سزا یا برسخت ناراضگی اس کی اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ خاص کر خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جیسے ہی کوئی عورت آتی ہے وہاں پر اس میت کے دیکھنے کے لیے یا اس مجلس میں، اس محفل میں، تو وہ اس کو دیکھ کر جیسے مطلب ایک رسم بن گئی ہے کہ داڑیں مار مار کر رونا ہے، اور جو زیادہ اونچا روئے گا وہ زیادہ شاید اس سے محبت کا اظہار کرے گا، یا زیادہ شاید وہ ثواب جو ہے وہ کما لے گا۔ تو خواتین میں یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین کو تھوڑا سا لمٹ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین بالکل جا نہیں سکتی۔ بہت ساری احادیث اور روایات کو ہم جب جمع کر کے دیکھیں تو خواتین کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی جائیں۔ ہاں البتہ مردوں کے لیے تاکید کے طور پر یہاں پر ہمیں جو ملتا ہے کہ وہ جب بھی ان کو موقع ملے ریگولر جانے کی کوشش کریں، گزرتے بڑھتے جب بھی راستے میں قبرستان آئے تو وہاں قبرستان کی طرف یا قبروں کی طرف منہ کر کے، جیسا کہ آگے جا کر ہمیں حدیث ملے گی تو اس کے ایک دعا جو ہے وہ پڑھیں۔ تو مطلب مردوں کے لیے تاکیدی حکم ہے، لیکن خواتین کے لیے بھی جب کوئی موقع ہو، جب کوئی اس طرح کا ہو، یا جب وہ کبھی اپنی موت کو یاد کرنا چاہیں، جب وہ اپنی اصلاح کرنا چاہے، تو وہ بھی ضرور قبرستان میں جائیں اور وہاں پر جا کر اپنے جو معاملات ہیں ان کو بس مطلب جو بریکٹس ہیں ہمارے شرعی احکامات کی، ان کے اندر رکھتے ہوئے لباس وغیرہ کا اہتمام رکھ کے جانا، پردے وغیرہ کا، اور وہاں پر جا کر کوئی نوحہ اور کوئی جذباتی منظر جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو، اور قبرستان میں جا کر وہ قبر خوانی کر سوری قرآن خوانی جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے کئی دفعہ، اور قبروں کے اوپر چادر ڈالنا اور پھول ڈالنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں جہاں تک ممکن ہو احتیاط برتنی چاہیے۔ تو بہرحال مختصر سا ٹاپک جو ہے وہ اس طرح رکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ، اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر جو ہے اس ٹاپک کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں باری ہوتی اور آپ رات کو تشریف لاتے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنا وقت جو ہے اس کی تقسیم جو ہے برابر برابر کی ہوئی تھی، ساری اپنی جو بیویاں تھیں ہماری، ساری جو مائیں تھیں ان کے لیے، تو باری باری جو ہے وہ دن کے وقت بھی اور رات کے وقت میں بھی اپنی ازواج جو ہیں اپنے مقررہ وقت کے اوپر جاتے تھے۔ بہرحال حضرت عائشہ کے ہاں وہ کہتی ہیں کہ جب میرے ہاں باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقی تشریف لے جاتے۔ بقی جو قبرستان ہے مسجد نبوی کے پاس بالکل اس میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر یہ دعا فرماتے۔ اب یہ دعا جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ یہ دعا: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وعطاکم ما توعدون غدم مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، کہ جس کا ترجمہ کچھ جو ہے کہ اے مسلمان بستی والو، تمہیں سلام ہو، تمہارے پاس وہ کل آ گیا، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ اے بقی والوں، اے اللہ بقی والوں کو بخش دے، اے اللہ بقی والوں کو بخش دے۔ اب یہ دعا ہے مسنون دعا، گو کہ یہ دعا جو ہے وہ جو بقی ہے قبرستان جو ہے یہ اس کی خاص اس کے ساتھ یہ منسوب ہے۔ بہرحال اس دعا کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جا کر وہاں پر سلام جو ہے السلام علیکم۔ اب یہ السلام علیکم جو ہے اس کو کہنے کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ جیسا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی جو ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ دعا کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سلام جی کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ دعا کے ہی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہ دعا کے معنوں میں ہم اپنے اگر ذہن میں رکھیں کہ ہم ان
ان جو میتیں ہیں یا جو مدفون ہیں وہاں پر، جو ان کے حق میں سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. اب وہ دعا ان تک کس طرح سے پہنچتی ہے، اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، واللہ عالم. یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ برزخ میں ان کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے، ہماری زندگی برزخ میں کیسی ہوگی. کوئی کنیکشن نہیں ہے ہمارا پھر دنیا کے ساتھ موت کے بعد. تو وہاں پر کس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس میں آسانی عطا فرمائے. سب مومنین اور مومنات کو اللہ تعالیٰ ان کے برزخ زندگی میں ہی جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ ان کے لیے آراستہ کرے انشاءاللہ، آمین. بہرحال سلام کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا کس طرح سے دیتے ہیں، کس طرح سے پہنچتا ہے، ایسی کسی باتوں میں ہمیں میرا خیال ہے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو ہمیں سنت طریقہ ایک پتہ چلا، صرف اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے. بہت ساری اس کے سپورٹنگ ہمیں باتیں بھی چلتی ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں زیادہ زیادہ کوریدنے کی مطلب ضرورت محسوس نہیں ہوتی. جیسا کہ حجر اسود کے بارے میں حضرت عمر کا جو قول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بوسہ دیا. آئی تھنک کہ حضرت عمر کا ہی قول ہے، کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ انہوں نے جب قبر اس کو بوسہ دیا حجر اسود کو، تو پھر کہا کہ یہ میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا، ادروائز تیری حیثیت میرے لیے ایک پتھر سے زیادہ نہیں ہے. کچھ اس طرح کا وہ قول ہے، جس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسی طرح سے فالو کرنا وہ زیادہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ اس کے باقی جو نکات ہیں ان کے اوپر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جنہیں ہمیں اپنے اپنے جو کوشچننگ ہے اس کو محدود رکھنا چاہیے جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو. بہرحال یہ جو دعا ہے یہ خوبصورت دعا بھی ہے، اور اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اے مسلمان بستی والو، تمہیں سلام ہو، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب یہ جو جا کر شخص اپنے شعور میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے جب جا کر وہ دعا کرے گا، تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ اللہ کی تمہید، اللہ کی بزرگی، یہ اللہ کی وہ تو سارا کچھ ہوگا. لیکن وہ اعادہ بھی کرے گا کہ تم جہاں پر آج موجود ہو وہ ایک وقت تھا کہ وہ تمہارے لیے کل تھا. جب تم زندہ تھے تو یہ تمہارا کل ہے جس میں آج تم موجود ہے. اسی طرح سے ہمارا بھی ایک کل ہے جس میں ہم جا کر موجود ہو جائیں گے، یا جس میں ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو لہذا تمہارا کل آ گیا، تمہارا جو فیوچر تھا وہ تم نے پا لیا، تمہارا مستقبل جو تھا وہ تم نے پا دیا، اور اس مستقبل کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی تم کو اسی طرح سے ملنے والے ہیں، اسی طرح کی کسی بستی میں. تو پھر اس کے بعد دعا ہے کہ اے اللہ بقی والوں کی کو بخش دے، یا بقی والے جو ہیں ان کو معاف فرما دے. غرقد ایک جھاڑی دار درخت ہے جو کہ بقی میں تھا اس وقت. بقی قبرستان جو ہے اس میں ایک غرقد کی جھاڑی یا ایک درخت جو ہے وہ بھی وہاں پر تھا، جو اس وقت موجود تھا، اس لیے اس کو بقی الغرقد جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت بھی قبروں کی زیارت کے لیے جانا صحیح ہے. اس حدیث میں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو رات کو بھی قبروں میں قبرستان میں جانا جو ہے وہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. رات کے وقت بھی قبرستان سے جڑے ہوئے بہت سارے خرافات جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں کہ وہاں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے. جنوں کا بسیرا تو میرا حال ہے ہر جگہ پر ہوتا ہے، اور وہاں پر روحیں ہوتی ہیں، اور رات کے وقت میں نہیں جانا چاہیے، یا اس طرح کے معاملات. تو اس طرح کے معاملات خوف پھیلانے کے لیے یا دیگر بہت ساری بدعقیدگیاں بھی ہیں اس کی ہو سکتی ہیں. اور رات کے وقت میں ایک جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ عامل اور مطلب کاہن قسم کے جو لوگ ہیں وہ رات کے وقتوں میں جا کر قبرستان میں کچھ اس طرح کے عمل کرتے ہیں جو کہ انتہائی ناپسندیدہ بلکہ بہت ہی گناہ والے عمل ہیں، جو کہ رات کو وہاں پر جادو ٹونا اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات قبرستان میں پرفارم کیے جاتے ہیں. تو لہذا اگر رات میں کوئی قبرستان میں آنا جانا جو ہے عام لوگوں کا وہ بھی کبھی کبھار ہو جایا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی وہ کم ہو جائیں سے ہم سارے معاملات. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اور اس کے بعد وہاں پر جا کر مسنون دعا پڑھی جائے جس میں اہل قبور کے لیے مغفرت اور سلامتی کا سوال. خیال رہے کہ السلام علیکم اہل قبور کے حق میں دعا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اہل قبور اسے سنیں یا جواب دیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں
اسے انہیں سنوا بھی سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ضرور سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اس کا صحیح علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمیں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ سلام و دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی، یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلاتے کہ وہ یہ دعا پڑھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے جو نبی کریم سکھلاتے تھے۔ پچھلی دعا جو ہے وہ تو بقیع الغرقد میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود وہاں پر وہ دعا کرتے تھے، لیکن یہ جو دعا ہے یہ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جانے کی یا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے دعا جو ہے وہ سکھلاتے تھے، وہ دعا یہ ہے۔ تو یہ مسنون دعا جو ہے یہ اس کو ہمیں ضرور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اس کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تو یہ دعا جو ہے مسنون، اس کو ہمیں ضرور دعا کرنی ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں، اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں والوں، یعنی مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں کا وہاں پر تذکرہ ہوا کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہیں ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ مسنون دعا جو ہے یہ ہمیں ضرور یاد رکھنی ہے جب بھی ہم قبرستان کا وزٹ کریں۔ مطلب مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اگر کوئی مطلب باقاعدگی سے کوئی اہتمام کریں، یا جب بھی ان کو موقع ملے، اور عورتیں بھی گاہے بگاہے جو ہے وہ قبرستان ضرور وزٹ کیا کریں، کیونکہ اس میں ہم ایک بہت اہم جو ہے پوائنٹ جو ہے ہماری موت کی یاد دہانی، اور پھر دعا جو ہے اپنے لیے بھی اور فوت شدہ لوگوں کے لیے، وہ دونوں اس میں آتی ہیں۔ اس میں قبرستان جا کر اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرنے کا جواز ہے، کیونکہ زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں، یہ دعا جو ہے یہ، لیکن یہ ان مومنوں کے لیے دعا ہو سکتی ہے جو مسلمان حالت میں جو فوت ہوئے، ان کے لیے ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعا جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی دعا کا ان کی ضرورت بھی کہہ لیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ پیچھے جو زندہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ اور پھر قبروں پر پھول یا چادر وغیرہ ڈالنے سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ایک بیکار کام ہے۔ تو جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، اور وہاں پر جا کر قرآن خوانی وغیرہ شروع کر دینا، تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کی کوئی سنت میں ہمیں مثالیں نہیں ملتی، یہ بدعت ہیں ساری۔ اگلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی چند قبروں سے پاس گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، مدینہ کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو اس کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ اب پچھلی اور یہ والی حدیث جو ہے ان کو ہم ملائیں جب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی میں تھا کہ انٹینشنلی جا کے، ارادتاً جا کر قبرستان کا وزٹ کرنا، اور یہ ہے کہ کہیں راستے میں گزرتے ہوئے راستے میں کوئی قبریں آ گئیں یا قبرستان آ گیا راستے میں، تو اس وقت کی یہ سچویشن کیا ہے کہ مدینہ کی چند قبروں کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو ان کی طرف رخ کر کے، ان کی طرف اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ یہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالعصر، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ جس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر منقول نہیں ہے جی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم اے اہل قبور، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم جو ہے وہ گزر چکے ہو اور ہم بھی تمہارے اثر میں، یعنی ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا غالباً مفہوم جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن اس کی روایت کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سندن ضعیف ہے، تو کچھ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن کچھ نے اس کو، شیخ البانی نے اسے سندن ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اگر اس میں کچھ ڈاؤٹ کسی کو ہے
یا اس کو اگر کوئی ضعیف ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو نہ اپنانا چاہے تو پھر تو یہ پچھلی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پر، جس کو دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں اگر: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں ضرور مطلب اہتمام کرنا چاہیے جب بھی ہم قبرستان کا وزٹ کریں. تو یہ مختصر سا چیپٹر تھا اس ہمارا آج کا. اگلا جو چیپٹر ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، مختصر الفاظ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی 2-3 احادیث ہے. موضوع جو ہے وہ مختصر ہے. موضوع کیا ہے اگلے چیپٹر کا؟ کہ کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی کراہت اور دین کی بابت کسی فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت کی آرزو کے جائز ہونے کا بیان. کسی بھی حالت میں، اس کا لب لباب یہ ہے اس چیپٹر کا کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سچویشن ہو، موت کی تمنا یا موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. خودکشی وغیرہ جو ہے وہ تو حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. وہ تو بہت دور کی بہت اگلی بات ہے کہ موت کی دعا یا موت کی خواہش کرنا جو ہے وہ بھی کسی حالت میں کسی بھی صورت میں اس کی ممانعت ہے یا اس کی کراہت ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور بالفرض کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں انسان جو ہے وہ اس قدر غمگیر ہے، اس قدر برے حالات میں ہے کہ اس کے کیا کہنا کہ اس سے برداشت سے باہر ہو گیا، اس کے بس سے باہر ہے کہ وہ سچویشن کو برداشت کر سکے، تو اس صورت میں بھی موت کی دعا یا موت کی آرزو، موت کی خواہش نہیں، بلکہ اس صورت میں بھی ایک دعا جو ہے وہ ہمیں آگے ملے گی اس آگے ایک حدیث میں. تو اس صورت میں بھی کس طرح سے دعا کر سکتا ہے انسان، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک کوشش کرتا ہے کہ موت ہی میری ان ساری غموں کو یا ان پریشانیوں کی نجات ہے، تو اس صورت میں وہ اگر دعا کرے تو اس دعا کے الفاظ جو ہیں وہ جو الفاظ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے اس کی ہمت یا اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اس کی تسلی کے لیے کافی ہوں. تو لہٰذا یہ دونوں جو ایسپیکٹ جو ہے موت کی کسی طرف کسی بھی صورت تمنا جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں. اور اگر کوئی اتنی غمگیر سچویشن ہو تو اس صورت میں ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے وہ ہمیں آگے ملے گی ایک حدیث میں انشاءاللہ. تو اس چیپٹر میں بھی جو پہلی حدیث ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ اس کی وجہ یہاں پر بیان کر دی اسی حدیث میں آگے: یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ نیکیوں میں زیادہ بڑھ جائے، جو کہ ایک مومن کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے. تو آرزو نہ کرے موت کی. اگر تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے، اور یا اگر وہ بدکار ہے تو شاید وہ توبہ کر لے. اس طرح عمر میں اضافے کے لیے خیر کا باعث ہو جائے گا. اس طرح عمر میں اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو جائے گا. تو اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ سمپل سا یہی ہے کہ کسی صورت میں بھی کسی شخص کو موت کی تمنا، خواہش، آرزو، دعا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر تو وہ نیک کام کرتا ہے، اس زندگی اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو نیکی کے ہیں، تو اگر اس کو اس کی زندگی جو ہے وہ بڑھتی ہے یا لمبی ہوتی ہے یا زندگی جتنی بھی اس کی، تو اس میں وہ یقیناً اس کی نیکیوں میں ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر وہ کچھ ایسے برائی کا کام کرتا ہے جو اس کے لیے گناہ کا باعث بن رہا ہے یا جو اس کے لیے بعد میں پکڑ کا باعث بن رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی بھی لمحے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دے اور وہ توبہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق دی کے ساتھ وہ توبہ کرے، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نہ صرف اس کو معاف فرما دے بلکہ اس کے گناہ جو ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں اپنے خاص رحمت سے، فضل و کرم سے. تو لہٰذا ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس میں نیک کام جو ہے وہ کرتے رہیں. اس میں مجھے ایک حدیث جو ہے وہ یاد آ گئی ہے جو کہ اس چیپٹر میں نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی کہ دو لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ایک ساتھ. پہلے کافر تھے، مشرک تھے، لیکن دونوں نے ایک ہی وقت میں مطلب اسلام قبول کیا. تو دونوں نے ایک ہی وقت میں جب اسلام قبول کیا تو ان کی جو اسلام میں شمولیت کا وقت جو ہے وہ سیم ہے، یعنی اسلام میں ان کی پیدائش کا وقت جو ہے وہ سیم ہے. اب ان کی موت میں سے ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ میدان جنگ میں شہادت ہوگی، اس کی شہید ہو گیا وہ ان میں سے ایک شخص. اور دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے شخص کی وفات کے 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی، 1 سال کے بعد.
اب ایک صحابی جو ہے ان کو خواب آئی جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہوں نے جا کر، یقیناً آپ کو حدیث یہ یاد آ جائے گی۔ تو جب وہ تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا حضور میں نے یہ اس طرح سے خواب دیکھی ہے کہ جنت کے دروازے کے باہر ہے، مجھے یہاں سے وہاں سے واپس بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس میں سے جو 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 ایک سال بعد جو فوت ہوا تھا، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، لیکن ایک تو شہید تھا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا، لیکن اس کے ہمیں پتا ہے کہ شہید کے درجات جو ہیں وہ کتنے بلند ہوتے ہیں اور کتنے اعلیٰ افضل مقام پر ہوتا ہے، مرتبوں پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ دوسرا جو فرد تھا، دوسرا جو شخص تھا، اس کو پہلے جنت میں داخلے کا اجازت ملی یا حکم ملا، اور جو شہید تھا اس کے بعد اس کو داخل کیا گیا۔ تو اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ حضور اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ شہید کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، اور جو دوسرا ایک سال بعد جو طبعی موت مرا تھا، اپنی نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ایک سال اور زیادہ زندہ نہیں رہا تھا اس سے؟ یعنی شہید شہادت کے بعد دوسرا جو بندہ ہے جو پہلے جنت میں گیا، وہ اس میں ایک سال زیادہ زندگی گزاری اسلام میں اس کی۔ تو بتایا گیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ تو کیا اس نے اس دوران میں نمازیں نہیں پڑھی؟ تو جواب ملا ہاں نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ کیا اس دوران میں اس ایک سال میں اس کو روزے نہیں ملے؟ ہاں ایک رمضان بھی اس کو اضافی ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی اس کا ایک سال کا عمل جو ہے وہ اس کو شہید سے زیادہ آگے بڑھا گیا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو حدیث جو ہے وہ بھی ہمیں اس طرف مبذول کرتی ہے کہ مطلب وقت جو ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اس میں کیے ہوئے عمل جو ہے وہ دوسروں سے آگے بڑھانے میں بھی، یا فوت شدہ جو ہے یا دوسرے اس طرح کے جتنے بھی ہیں، تو ان میں آگے بڑھنے میں بھی انسان کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی میں کبھی موت کی تمنا جو ہے وہ نہیں، بلکہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ نیک عمل کیے جائیں، نیک کام کیے جائیں، تاکہ اگلی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، اور اگر کوئی برائی ہے، کوئی گناہ ہے، تو اس سے توبہ کر کے اس کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے ملتی جلتی مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، اس لیے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور مومن کے لیے اس کی عمر میں اضافے کے لیے اور مومن کے لیے اس کی عمر میں اضافہ اس کے لیے بلائی ہی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی مومن کے لیے جب موت آ گئی تو اس کا وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں اور برائیاں کرنے اور خاص کر نیکیاں کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہاں جو جاری ہیں، صدقہ جاریہ جو ہے، اسی طرح سے صدقہ نیکیاں جو ہے وہ بھی جاری و ساری رہنے والی، برائیاں جو ہے کچھ وہ بھی جاری و ساری رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سب ایسی کسی بھی بات سے، بہرحال۔ لیکن جو اس کا پریکٹیکلی اس کی اپنی ذاتی کوشش جو ہے جو دنیا کی زندگی میں کرتا رہا، وہ وہیں پر رک جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے سلسلہ وہ پچھلا اس کا کوئی کام ہے تو وہی اس میں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے تو اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث ہی ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی اس زندگی میں کوئی اور نیکی کے ایسے کام کر لے جو صدقہ جاریہ ہوں، جو اس کے لیے ایک ایڈیشنل ریوارڈ جو ہے وہ بعد میں اس کے لیے بنے۔ اور اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی آرزو ہرگز نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی آرزو نہ کرے، یعنی جس طرح کی بھی گھمگیر سچویشن ہے، جس طرح کی بھی کریٹیکل اور جس طرح کی بھی مشقت والی زندگی ہے، موت کی آرزو جو ہے وہ کسی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اسے ضرور کرنی ہی ہے، یہی وہ اس چیپٹر کا دوسرا موضوع جو ہے، کہ اگر وہ اس قدر بے بس ہو چکا ہے اور اس قدر وہ تنگ آ چکا ہے ایسی سچویشن سے، اگر اس نے ضرور کرنی ہی ہے تو بائیں الفاظ میں کرے، بائیں الفاظ میں، یا مطلب ڈھکے چکے الفاظ میں کرے۔ اور وہ ڈھکے چکے الفاظ کیا ہیں؟ جس کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمائے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ ٹھیک ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ
جب تک میرے لیے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت عطا فرما یا دے جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی موت کی اگر دعا بھی کرنی ہے بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن میں، تو وہ بھی اس انداز میں کرنی ہے جیسا کہ یہ ہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب موت کے بعد میں کامیاب لوگوں میں شمار ہو جوں، میرے پاس کم از کم اتنا بیلنس جو ہے وہ ہو جائے، تو اس کے بعد یا اللہ مجھے موت دے دینا، اس سے پہلے میرے لیے زندگی جو جتنی رکھے گا وہ میرے لیے بہتر رکھ۔ تو یہ دوسری دعا جو ہے یہ بہت اہم موضوع بھی بہت اہم ہے اس کا، اور دعا بھی بہت اہم ہے کہ جو مصیبت کے وقت میں کہہ لیں یا اس طرح کی سچویشن میں کہہ لیں کہ یہ دعا جو ہے وہ اگر ہم پڑھیں تو اس سے ہمیں اپنی ایک کہہ لیں کہ تسلی یا تقویت جو ہے وہ اپنی ذہن کے دل کو وہ ملنی چاہیے ہمیں، صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ہم یہ دعا کریں تو یقیناً ان دعاؤں میں بہت گہرا اثر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے، آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، حدیث نمبر 3 اور اس والیوم کی حدیث 587 ہے۔ یہ حضرت قیس بن حازم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ اب خباب بن عرت جو ہے یہ ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے گئے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا مکے کی زندگی میں۔ بہت شدید ظلم جو ہے وہ ان کے اوپر کیا گیا تھا، جسمانی تشدد جو ہے، اس طرح کے معاملات ان کے اوپر بہت ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا فرمایا تھا۔ بہرحال یہ ان کی خبر گیری کے لیے ان کے پاس گئے، تو انہوں نے بطور علاج 7 داغ لگوائے تھے۔ 7 داغ پرانے زمانے میں زخموں کو بند کرنے کے لیے، یا خون جہاں سے بند نہ ہو رہا ہو، یا کوئی زخم جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے تو اس کو زخم کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مطلب لوہے کے راڈ یا لوہے کا جو کوئی سلاخ وغیرہ جو ہے اس کو گرم کر کے تپتی تپتی سرخ حالت میں اس زخم کے اوپر لگایا جاتا تھا، جس سے وہ گوشت جو ہے وہ جل کر وہ خون بند ہو جاتا ہے، یا وہاں پر جو اس طرح کے زہریلے اثرات جو ہے وہ وہاں پر جل کر غائب ہو جاتے۔ لیکن یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا اس وقت۔ آج کل تو خیر اینستھیزیا کے ذریعے، سرجری کے ذریعے بہت ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیکن پہلے زمانوں میں یہ طریقہ علاج تھا جو کہ بہت ہی تکلیف دیتا ہے۔ تو بہرحال حضرت خباب بن عرد جو ہے انہوں نے بطور علاج 7 داغ لگوائے تھے، جو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو تھے، ہمارے ساتھ ساتھ تھے، وہ گزر گئے، یعنی موت آ گئی ان کے اوپر، دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے ان کے اخروی اجر کو کم نہیں کیا، کیونکہ انہیں دنیا کی آزائشیں میسر نہیں تھی۔ یعنی پہلے حالات بڑے تنگ تھے، مال و دولت کی کمی تھی، یا آسائش نہیں تھی بالکل، مطلب بہت ساری مخالفت تھی، بہت ساری دشمنیاں تھیں، تو بڑی اجیرن سی زندگی تھی اس وقت۔ لیکن اس وقت وہ جس دنیا سے کوچ کر کے اس وقت انہوں نے زیادہ اجر کما لیا، ذہن کہہ لے۔ اور اب ہمیں اتنی دولت میسر آ گئی کہ اسے سنگ و خشت یعنی تعمیرات پر خرچ کرنے یا زمین میں دفن کرنے کے سوا اس کا کوئی مصرف ہم نہیں پاتے۔ یعنی اب ہمیں اس قدر آسودگی ہے، اس قدر ہمیں مال و دولت مل گیا ہے کہ ہمیں یہ مصرف نہیں نظر آتا کہ ہم کہاں پر اس کو خرچ کریں، تو ہمارے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ ہم کوئی تعمیرات کرنی شروع کر دیں یا زمین میں دفن کر دیں۔ یعنی مال و دولت کی فراوانی ہے اب، تو اب مال و دولت کی فراوانی جو ہے اس کو بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ہمارے لیے اس قدر آزمائش ہے کہ ہم اس کو کہاں پر خرچ کریں۔ بہر اہم نقطہ جو ہے اس چیپٹر کے مطابق وہ یہاں پر آگے آتا ہے کہ اگر ہمیں حضرت خباب بن عرت نے کہا کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ یعنی ان کے جسم پہ تشدد کے نشان، یا ان کے جو بعد میں آنے والے بھی اثرات یا بعد میں آنے والی تکلیفیں جو اس قدر تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ پھر ہم دوسری دفعہ بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوسری مرتبہ جب ان سے حضرت خباب بن عرت کو ملنے کے لیے گئے، تو جبکہ وہ ایک دیوار بنا رہے تھے، کوئی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت خباب نے فرمایا مومن جس پر بھی خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے سوائے اس خرچ کے جو اس مٹی پر کرتا ہے، جو اس مٹی پر تعمیرات کی شکل میں کرتا ہے۔
تو بہرحال اس حدیث میں ہمیں موضوع کے متعلقہ جو ہے وہ یہ ایک ہے کہ اتنی سخت سچویشن یا اتنی سخت تکلیف کے باوجود، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، تو وہ موت کی دعا نہیں کرنی، تو وہ موت کی دعا جو ہے وہ اپنے لیے نہیں کرتے تھے، یا اس طرح کی کوئی آرزو خواہش جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا جو اہم اس میں نقطہ ہے کہ مومن جس پر بھی خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے، ماں سوائے اس خرچ کے جو اس مٹی پر تعمیر کیا جائے، اس مٹی پر یا اس تعمیرات پر ہو۔ اب یہ مومن جو ہے جو بھی خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے خاندان کی تربیت کے لیے، اپنے خاندان کا جو روزمرہ کی روٹی ووٹی ہے اس کے لیے وہ خرچ کرے، تعلیم کے لیے خرچ کرے، دیگر صدقہ جاریہ کرے، زکوٰۃ وغیرہ جہاں جہاں پر بھی وہ نیک کاموں کے لیے خرچ کرتا ہے، یقیناً اس کو اجر ملتا ہے۔ ہاں، سوائے اس تعمیر کے جو اس مٹی سے کرتا ہے۔ اس مٹی پر تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی، لیوش قسم کی اور لگزریس قسم کی تعمیرات جو ہیں، وہ اس سے اس کا اجر نہیں ملتا، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، بلکہ وہ پیسہ جو ہے وہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ایک گھر بنانا مناسب انداز میں، اس کو سادگی سے ساتھ مطلب تعمیر کرنا، اس کو سادگی کے ساتھ اس کو خوبصورت بنانا بھی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ مناسب ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ڈیکوریشن کے اوپر، مطلب ایک تعمیر میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پیسہ جو ہے اس کی ڈیکوریشن کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، جو صرف نظروں کا ایک دھوکہ ہے دنیا کی زندگی کا۔ اور بعض دفعہ تو ایسی تعمیرات کی جاتی ہیں جو کہ جس کا کوئی، صرف خوبصورتی کے علاوہ اس کا کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہے۔ ایسے ایسے ڈومز بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر ایسی ایسی نقش نگاری کی جاتی ہے اور ایسے ایسے پتھر لگائے جاتے ہیں صرف آنکھوں کے دیکھنے کے لیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں دنیا کی زندگی میں اس کا۔ تو بجائے یہاں پر اس طرح کے خرچ کرنے کے لیے اپنے مناسب معاملات جو ہیں وہ رکھ کر سادگی کے ساتھ، خوبصورتی، سادگی میں بھی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اپنے ان جتنے بھی اس طرح کے خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں ان سے ہمیں اوائڈ کرتے ہوئے ہمیں یہ کوشش رکھنی چاہیے اپنی ضروریات کے مطابق، تو ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن لگژریز لیوش قسم کی مطلب آپ دیکھیں گے کہ آپ ایسی ایسی تعمیرات ہیں کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ دو چار لوگوں کے لیے کئی کئی ایکڑ پر پھیلے ہوئے محلات بنے ہوئے ہیں، اور ان محلات میں پھر کس کس طرح سے تعمیرات کی گئی ہیں۔ وہ ایک دیوار ایسی خوبصورتی کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ صرف نظر کے لیے، صرف دیکھنے کی خوبصورتی کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی تعمیرات جو ہیں ان پر کوئی اجر نہیں ملتا، اجر تو ملتا ہے اس چیز پر جو خرچ کرنے سے جو نیکی کے کام ہے، جو کسی کی بھلائی کے کام ہو، جس کسی کی مدد وغیرہ کے کام ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا۔ تو اس میں بھی ہمیں جو رہنمائی ہے بہت اہم ہماری موت کے متعلقہ، کہ موت کو یاد رکھنے کے لیے قبرستان کا وزٹ کرنا، اور قبرستان میں جب بھی وزٹ کرے ادھر ادھر کے خرافات اور دیگر جو غیر شرعی اور سنت کے خلاف جو اقدامات ہیں، جو معاملات ہیں، ان سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اس مسنون دعائیں جو ہیں اس تک اپنے آپ کو محدود رکھنا، یہی ہمارے لیے اہم ہے، اور یہی آج کا سبق ہمارا تو جو بہت اہم تھا۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا جو ہے ایک دفعہ ضرور ریپیٹ کر لیں۔ میں بھی کوشش کروں گا اس کو دعا کو یاد کروں، آپ بھی اس کو ضرور دعا کو یاد رکھا کریں۔ قبرستان کے وزٹ کی دعا جو ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء اللہ بکم لا لاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور اسی طرح سے جب زندگی سے بندہ تنگ آ گیا ہے اور اس کے لیے کوئی راستے دوسرے نہیں کھلے، تو پھر اس صورت میں اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اخرجنی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ اس وقت تک مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت مجھے موت عطا فرما جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے ہمیں نصیحت اخذ کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، پھر جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آج کا موضوع بڑا زبردست تھا۔ تو اس میں دو جگہ پہ ہم لوگ بہت کم جاتے ہیں، وہ میں بعد میں حضرت عرض کرتا ہوں۔ ویسے
ہم لوگ بازار میں تو مہینے کے ہر دوسرے تیسرے دن ہم لوگ بازار جاتے ہیں، مہینے کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، بہت جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن دو جگہوں پہ ہم لوگ بہت کم جاتے ہیں، دو چیزیں، دو دعائیں ہمیں بہت کم یاد ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوں تو ہم لوگ قبرستان، کبھی کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہوا تو تب جاتے ہیں، ہوں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہر ہفتے یا 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد ہم للہ جا کر یہ دعا کریں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے نماز جنازہ کی دعا ہے، وہ بھی نہیں یاد، جب کسی کا نماز جنازہ ہوتا ہے سب خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہوں ہے؟ تو یہ دو اوقات ہیں، دو جگہیں جو ہیں، یہ ان میں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھا اس کے لیے ایک قرات ہے، اور جس نے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسے دفن کیا اس کے لیے 2 قرات ہے۔ قرات ہوں یعنی کہ پوچھا گیا قرات کیا ہے، تو کہا گیا کہ ایک قرات جو ہے ایک بہت بڑا، یعنی کہ بہت پہاڑ جتنا ثواب ہے اس کے لیے۔ تو دعاؤں میں جو میت کے لیے دعا ہے وہ ہم بہت کم لوگوں کو یاد ہے، ہوں تو سوائے کہ منینی کے امام صاحب جو وہ ہے، یا ایک دو چند ہوں گے جو منینی کی نہیں یاد، لیکن اکثر لوگوں کو نماز جنازہ یہ یاد نہیں ہے۔ اور پھر جب قبرستان بھی جب جاتے ہیں، قبرستان کی دعا بھی نہیں یاد۔ بہرحال چلو، لیکن ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو آپ کے پاس ہمیشہ موبائل رہتا ہے، تو اس میں جو اذکار جو ہوتے ہیں ان میں قبرستان کی دعا بھی ہوتی ہے، اور میت کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، کم از کم اس وقت اسے نکال کے دیکھ کے اگر آپ قبرستان جائیں، اس دعا کو موبائل پہ اوپن کر کے ہی پڑھ لیں، ہوں بجائے کہ ہم خاموش رہیں۔ تو میننی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت ہے، اگر اس کو نیک اعمال کے ہر وہ چیز آپ کے لیے نعمت ہے جو آپ اسے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ ان میں ہمیں زیادہ تر اپنے موبائلز میں دعائیں رکھنی چاہیے، وقت وقت انہیں پڑھتے رہنا چاہیے، ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے، ذکر اذکار بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ بس میرا یہ تھا کہ اپنا نماز جنازہ جو ہے کم از کم ہمیں ضرور یاد ہونی چاہیے، یہ کیوں کہ ہم جب جاتے ہیں قبرستان، تو جس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے ہم خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، تو نہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ دعا یاد ہے، ایک جامع دعا ہے جو میت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو دعا ہے وہ تو بہرحال میں نے نہیں کہ میری بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں ہمیشہ میں نے ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیرن، آپ کا موضوع جو ہے یقیناً آج کے سبق جو ہے اس سے بھی ریلیونٹ تھا، اور انتہائی اہم بھی تھا، کہ جہاں پر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو یہاں پر جنازہ وغیرہ جو ہے وہ اٹینڈ کریں جب، تو وہاں پر بھی ہمیں دعاؤں جو ہیں وہ مسنون اس کا اہتمام ضرور رکھنا چاہیے۔ تو دعائیں جو ہیں وہ، دوسرا آپ نے جو کہا کہ موبائل سے مطلب کریں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا سورس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے میسر کی ہوئی ہیں، لیکن بس ایک چھوٹا سا اضافہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی احتیاط ہمیں یہ برتنی ہے کہ ہم کوئی اتھینٹک اور کوئی مسنون قسم کے جو معاملات ہیں ان میں سرچ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے مواد مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سمپل سا اس کا سلوشن یہ ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں دعاؤں کی جو کہ مسنون دعاؤں کے اوپر مشتمل ہیں، تو ان کتابوں کو اپنے پاس موبائل میں سیو رکھیں، جیسا کہ مطلب حصن المسلم جو ہے وہ ایک بہترین کتاب ہے، ہر طرح کی دعائیں جو ہیں اس میں مل جاتی ہیں، تو میرے پاس بھی موبائل میں سیو ہے، آپ اس کو موبائل میں سیو کر سکتے ہیں۔ حصن المسلم جو ہے اس کی ایپ بھی میرا خیال ہے اویلیبل ہے، ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے کر لیں، تو اس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ ہمارے ضرورت کی ہر طرح کی دعائیں جو ہیں وہ وہاں پر ہمیں مل جاتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کی۔ تو وہ اس کے علاوہ کوئی اتھینٹک دعائیں، اتھینٹک بکس یا اتھینٹک ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور قبرستان وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ شفیق صاحب نے بتایا کہ نماز جنازہ کی دعا جو ہے
وہ ہمیں ضرور اس کا یاد رکھنا چاہیے، اور جب اگر ہم اس کو معنی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ایک دو دفعہ تین دفعہ ہم دہرائیں تو ہمیں بڑی آسانی سے وہ دعا جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اور دعاؤں میں اثر لانے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جس بھی لینگویج میں آپ کمفرٹیبل ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کا متن جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا جو ہے وہ عربی زبان میں یاد کریں، لیکن جب بھی وہ دعا مانگے تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی، مفہوم کہ آپ کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا آپ کے زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور کیا آپ اپنے اللہ سے طلب کر رہے ہیں، جو مطلب ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو اس سے دعا کی اہمیت اور افادیت بھی بڑھتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور سمجھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ آمین۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شفیق صاحب کل جمعے کا پیغام آج دے دیں ہمیں، آج بہت دن ہاں ہو جی، الحمدللہ رب العالمین، کافی دنوں بعد میں دوبارہ سے میسج آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، جمعے والے دن ایک خاص ایک دن ہے، یہ عید کا دن ہے، سبحان اللہ، عید کے حساب سے بھی نہیں کہ اس میں دعائیں ہیں، اس میں درود شریف ہے، پہلے وقت میں مسجد میں جانا، اس میں اگر اب میں نے کہ آپ حدیث کی روشنی میں جائیں تو اتنا اس میں ثواب ہے کہ پوچھو کچھ نہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں جس کو جمعہ ملا ہے جناب اللہ، وہ خوش قسمت بندہ ہے جس کو جمعہ مل گیا، کیوں آپ سر فرمایا کہ جس نے ایک نماز پڑھی، دوسرے نماز کے انتظار میں رہا، جب دوسری نماز پڑھی تو اس کے بیچ میں والے گناہ معاف، ایسے پانچوں نمازیں جو ہیں وہ اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرہ، سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ کا معاملہ انسان سے خیر ہی کا ہے، خیر ہی کا، اللہ سبحانہ کہتا ہے میرے وجہ سے بچ جائے بچ جائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی یہ اعمال کے لیے بھاگتا دوڑتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی جو ہے، یہ جو ہماری تھوڑی تھوڑی سی، یہ آخرت کے مقابلے میں زندگی ہماری تو کچھ سیکنڈ بھی نہیں بنتی، سیدھی بات ہے۔ تو گیا۔ اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ حسن المسلم کی میں نے گروپ پہ بھیج دی ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھیں، اس میں اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، میرے پاس تو زیادہ تر میرے موبائل میں ایپ میں حسن المسلم عربی کی جو ہے وہی ہے، اور یہ ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے، کسی کو اگر چاہیے تو میں وہ دعا اس میں سے میں نے کاٹ کے اس کو بھیجتا ہوں کہ دعا یاد کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور یہ ایک تو یہ نماز جنازہ کی دعا ہے، اور دوسرا قبرستان کی ہے، اور تیسری جو دعا ہے یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ یہ سجدے کی دعا، جو قرآن میں سجدہ آتا ہے اس کی دعا، سجدہ وجہ للذی خلق وشقہ، اور یہ بھی بہت کم لوگوں کو یاد ہے۔ ہمیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بہت کم پڑھی جاتی ہیں اور کم لوگوں کو یاد ہے، تو ہمیں چاہیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمیں یاد رکھا، کم از کم یہ جو سجدے کی دعا ہے، یہ کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، جب سجدہ آتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ سوچتے ہیں یار کون سی دعا ہے، تو ہمیں چاہیے خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کا مت ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو یاد کرائیں یہ دعا، اور یہ دعا جو ہے اس میں حسن مسلم میں دعا ہے، کوئی بھی آپ کو دعا چاہیے ہر قسم کی، سبحان اللہ، اور اینتھیٹک یہ دعائیں اس میں حسن مسلم میں ہیں، تو اس میں یہ ہمیشہ اپنے پاس رکھے، اپنے بہنوں بھائیوں کو بھی سینڈ کرے، یاروں دوستوں کو سینڈ کرے کہ جو دعا آپ کو چاہیے اس میں سے لیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ٹھیک ہے شیخ، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ شفیع صاحب، اور آپ سب کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جزائے خیر دے کہ ہم اس چھوٹی سی کشتی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو سب کے حق میں ضرور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے فیملی کے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.